بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24 اکتوبر 2021 ہمیشہ یاد رہے گا بھارت کو، جس طرح سے پاکستان نے بھارت کو شکست دی، نہ صرف شکست دی بلکہ تاریخ رقم کر دی، تاریخ بدل دی۔ کون سے 7 ریکارڈ جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب سے جب ٹیم ملی تھی تو خان صاحب نے ان کو کیا باتیں کہی تھیں، کیا مشورے دیے تھے۔ یہ آج کا دن اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا اور یہ بالکل ایک حیران کن طور پر پاکستان نے شکست دی، کیونکہ اس سے پہلے ہم جتنے بھی کرکٹ ایکسپرٹ تھے ان کو سن رہے تھے تو وہ اتنی تعریف کر رہے تھے بھارت کی ٹیم کی، اس کو فیورٹ قرار دے رہے تھے اور اس کو عرش پر لے گئے تھے، وہ تعریفیں کر کر کے۔ اور الحمدللہ پاکستان کی ٹیم نے جو ہے وہ اس کو کوہلی 11 کو عرش سے فرش پر لے آئی ہے۔ اور ایک پاکستان میں ظاہر ہے گھٹن کا ماحول ہے، پولیٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے چیزیں ہیں، مہنگائی ہے، پھر جس طرح سے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے بہت سی افواہیں ہیں، خبریں ہیں، دعوے ہیں، انکشافات ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کی جانب سے بھارت کو شکست دینا، اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان سے واپس گئی، جس پاکستان اذیت سے گزرا، جو پاکستان کو انٹرنیشنلی امبیرسمنٹ ہوئی، اور گو کہ پاکستان نے اس کے بعد یہ ثابت کر دیا ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ بھارت کی سازش تھی، یہ بھارت کی چال تھی اور اس کے پیچھے بھارت تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا بھی صحیح کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی نہیں آئی، گو کہ اب وہ سارے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ جی ہماری غلطی تھی، اور پاکستان نے تو خیر ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کر دیا تھا کہ کوئی دہشت گردی کا خطرہ نہیں تھا، یہ سب ڈرامہ تھا۔ اور اس گیم کا حصہ بنے یہ نیوزی لینڈ بھی، انگلینڈ بھی، اور پاکستان کو امبیرس کروایا گیا۔ اور اس کے بعد رمیز راجہ صاحب نے آپ کو پتہ ہے بڑے اگریسو انٹرویو دیے تھے، اور یہ سب سے وہ جس طرح بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو اسی طرح سے جو ہے یہ فتح پاکستان کی جو ہے یہ بہترین انتقام ہے ان ٹیموں سے، خاص طور پہ بھارت سے جو اس سازش کا حصہ تھے، بلکہ مین سازش ہی بھارت نے کی تھی کہ پاکستان کو کرکٹ کی دنیا میں تنہا کیا جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ظاہر ہے میں کرکٹ ایکسپرٹ نہیں ہوں، نہ میں کرکٹ کے اوپر رپورٹنگ کرتا ہوں، تو جو رپورٹ کیا گیا جیسے کچھ چیزیں فیضان لاکھانی صاحب کی میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں، اور کچھ اور جگہوں پہ یہ رپورٹ ہوا کہ 7 ٹوٹل جو ہے وہ ریکارڈ بنے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ورلڈ کپ مقابلوں میں پاکستان کی بھارت کے خلاف پہلی فتح ہے۔ جب ورلڈ کپ ہوئے، چاہے وہ جو 2020 ورلڈ کپ ہو یا اس سے پہلے جو ورلڈ کپ ہوتے رہے ہیں، ان میں پاکستان کبھی بھی بھارت سے نہیں جیتا۔ یہ آئی سی سی نے جو ٹویٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی، یہ آئی سی سی کا ٹویٹ تھا یا کسی اور کا ٹویٹ تھا، جو ابھی میں دیکھ رہا تھا ثاقب بشیر صاحب نے اس کو کوٹ ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا۔ تو پہلا یہ ریکارڈ کہ پاکستان نے ورلڈ کپ مقابلوں میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ بھارت کو شکست دی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ T20 انٹرنیشنل میں بھارت پہلی مرتبہ 10 وکٹوں سے ہارا ہے، 10 وکٹوں سے پہلی مرتبہ بھارت ہارا ہے۔ اور تیسرا جو ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی پہلی مرتبہ T20 میں کوئی میچ 10 وکٹوں سے جیتا ہے، بھارت یا کسی بھی ٹیم کے خلاف 10 وکٹوں سے جیتا ہے۔ اور بھارت کیونکہ ہر حوالے سے امپورٹنٹ ہے، بھارت کی ٹیم نو ڈاؤٹ فیورٹ قرار دی جا رہی تھی اور اس کے لیے دلائل بھی تھے کرکٹ ایکسپرٹس کے پاس، اور جس طرح سے پاکستان نے ان کو 10 وکٹوں سے ہرایا ہے تو یہ بہرحال ایک تاریخ رقم ہوئی ہے۔ اس کے بعد بابر اعظم اور محمد رضوان نے پہلی وکٹ کے لیے 152 رنز کی ناقابل شکست جو ہے وہ شراکت بنا کر بھارت کے خلاف کسی بھی ٹیم کی جانب سے کسی بھی وکٹ پر T20 کی سب سے بڑی شراکت بنا دی ہے۔ اور کہ بھارت کے خلاف آج تک جو اوپنرز ہیں انہوں نے اتنی لمبی جو ہے وہ اننگز نہیں کھیلی، نہ ہی اوپنرز نے، نہ کسی اور نمبر پر آنے والوں نے، جو کہ یہ ان 2 کرکٹرز نے پاکستانی کھلاڑیوں نے بنائی ہے۔ اور اس سے قبل یہ ریکارڈ آسٹریلیا کے 2 جو بیٹسمین ان کے پاس تھا، انہوں نے 2012 میں بھارت کے خلاف 133 رن کی شراکت بنائی تھی، یعنی 2012 میں 133 رنز، اور پاکستان نے آج ہے وہ 152 رنز بنا کے اس 133 کا ریکارڈ توڑا ہے۔ 9 برس بعد پاکستان وہ پہلی ٹیم بن گئی ہے جس نے بھارت کے خلاف جو ہے اتنی بڑی جو ہے وہ شراکت بنائی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی بہترین شراکت کا ریکارڈ 74 رنز تھا، اور یہ جناب 2012 میں احمد شہزاد اور ناصر جمشید نے احمد آباد میں 74 رنز کی شراکت بنائی تھی، 74 کا ریکارڈ تھا پاکستان کا بھی 2012 میں کسی بھی ٹیم کے خلاف، اور یا بھارت، کیونکہ بھارت کا تناظر میرا بھارت کے خلاف ہوگا، اور یہ بھی ایسے 9 سال بعد یہ ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ اس کے بعد یہ ریکارڈ تو نہیں آپ کہیں گے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ پاکستان کے جو وکٹ کیپر ہیں محمد رضوان، انہوں نے T20 کرکٹ میں 100 کیچز جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں۔ اس کے بعد اچھا ایک اور خبر جو ہے اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے
1983 میں بھارت کو جو ہے وہ 10 وکٹوں سے ٹیسٹ میچ میں ہرایا تھا. 1983 وہاں پر لکھا ہوا ہے. اگر 1983 آپ لگائیں تو یہ تقریباً بنتے ہیں کوئی 38 برس, یعنی 38 برس بعد پاکستان نے کسی بھی اور کرکٹ کے فارمیٹ میں بھارت کو 10 وکٹوں سے ہرایا ہے. کچھ جگہوں پہ 1993 بھی آ رہا تھا, تو اگر 1993 کریں تو یہ 28 بنتے ہیں. 28 یا 38 سال مختلف جگہوں پہ رپورٹ ہو رہا تھا. اتنے عرصے بعد پاکستان نے بھارت کو 10 وکٹوں سے ہرایا, لیکن وہاں پہ ٹیسٹ میچ میں ہرایا تھا. یہاں پہ پاکستان نے ان کو جو ہے وہ T20 میں ہرایا ہے. اچھا, اب آ جائیں جناب اس پر جانے سے پہلے کہ عمران خان صاحب نے ٹیم کو کیا کہا تھا. عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستانی ٹیم خصوصاً بابر اعظم جنہوں نے پوری جرأت سے ٹیم کی قیادت کی, اور رضوان اور شاہین آفریدی جنہوں نے نہایت شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا, ان سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. قوم کو آپ سب پر فخر ہے. رمیز راجہ صاحب نے بھی کہا کہ الحمدللہ یہ بہت ہی شاندار آغاز ہے, لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ آغاز ہے اور یہ پوری قوم کے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے, اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح سے کامیابیاں حاصل کریں گے, اور ٹیم کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو انگلینڈ کی ٹیم کے سابق کپتان ہیں مائیکل وان, انہوں نے بابر اعظم کو دنیا کا بہترین کھلاڑی جو ہے وہ قرار دیا ہے. اس کے بعد آ جائیں جناب, عمران خان صاحب نے جب کھلاڑیوں سے ملاقات کی تھی اس وقت, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت مایوسی تھی, نیوزی لینڈ کی ٹیم جب واپس گئی پاکستانی کھلاڑیوں سے عمران خان صاحب ملے, تو اس وقت انہوں نے جو باتیں کی تھی, جو پھر رپورٹ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا ٹیم کو, یہی وہ چیزیں تھیں جو آج ہمیں نظر آئیں. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ملک کے لیے کھیلیں, آپ قوم کے لیے کھیلیں, اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک اور قوم کے لیے کھیلیں. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے خیر اپنے تجربات بھی عمران خان صاحب نے شیئر کیے تھے کہ ان کے کیا ایکسپیرینسز ہیں, وہ کس طرح میدان میں اترتے تھے, ان کی کیا حکمت عملی ہوتی تھی. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مایوسی ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اچھا کھیلیں گے, ایک کامیاب کرکٹ ٹیم بنیں گے, تو ظاہر ہے دنیا کی ٹیمیں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہیں گی. پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میدان میں سر اٹھا کر رکھیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اگر کھلاڑیوں کے کندھے جو ہے وہ گرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے تاثر اچھا نہیں جاتا, سر اٹھا کے جو ہے وہ آپ میدان میں اتریں. پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے, لیکن آخری گیند تک ہار نہیں ماننی چاہیے. کھلاڑی آخری دم تک لڑتا رہتا ہے اور ہار نہیں مانتا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ میں ٹیم سپرٹ ہونا چاہیے, وہ ٹیم کبھی نہیں جیتتی جو ہار سے بچنے کے لیے کھیلے, یعنی آپ اس نیت سے کھیل رہے ہوں, آپ یہ سوچ کے کھیل رہے ہوں کہ ہم نے ہار سے بچنا ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ ہار سے نہ بچیں بلکہ آپ میدان میں اتریں ہی اس طرح سے کہ ہم جیتنے جا رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹیم کو, کیپٹن کو کہا کہ ٹیم کو اور جو مینجمنٹ تھی ان کو, کہ آپ ٹیم کو اعصابی طور پر مضبوط کریں, اور پریشر میں پریشان ہونے کے بجائے پریشر سے جو ہے وہ اس کو انجوائے کریں, اس سے لطف اندوز ہوں. اور انہوں نے کہا کہ پریشر میں جب آپ ہوں تو ظاہر ہے پھر آپ جب اس کو پریشر کو لیں گے تو پھر آپ نے کیا وہاں پہ کھیلنا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ محنت سے ایک مضبوط ٹیم بنے, پوری قوم کی آپ سے امیدیں وابستہ ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ دنیا میں پاکستان کے نمائندے اور سفیر ہیں, پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں اور آپ کو قوم کامیاب دیکھنا چاہتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ انسان کوشش اور محنت سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے, کامیابی کا راستہ سچائی اور ایمانداری کا راستہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میدان میں سر اٹھا کر رکھیں, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگریسو, آپ کی جو حکمت عملی ہونی چاہیے وہ جارحانہ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ کرکٹ میں اٹیکنگ ٹیکنیک ہم نے ہی متعارف کروائی تھی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جو ایک ہے کہ آپ کے دماغ میں کہیں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی ہے, انگلینڈ کی ٹیم نہیں آ رہی, یہ دماغ سے نکال دیں اور آپ ان چیزوں کو دماغ سے نکال کے اور میدان میں اتریں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خود کو کمزور مت سمجھیں, آخری گیند تک آپ لڑیں اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں, صرف اور صرف پاکستان کے لیے کھیلیں, اور جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جو بھی نتیجہ وہ اللہ پر چھوڑ دیں. کامیابی کا راستہ سچائی اور ایمانداری کا راستہ ہے, انسان کوشش اور محنت سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے. ایک راستہ عزت کا ہے, دوسرا پیسے کا. آپ کو پیسے کے بت کو توڑنا ہے, ٹیم اور قوم کے لیے کھیلنا ہے, پوری قوم کی نظریں آپ پر ہیں. میدان میں اتریں تو خود اعتمادی اور جیتنے کے جذبے سے اتریں. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے اپنا پھر وہ ایکسپیرینس شیئر کیا کہ جب ہم نے گئے ورلڈ کپ میں, تو جب ہم میچ آ رہے تو ایسا لگا کہ ہم تو ورلڈ کپ سے باہر ہو جائیں گے, لیکن پھر ہم نے جو ہے وہ ان مشکل حالات میں سے نکل کر اور ورلڈ کپ جیت کر دکھایا. پھر بابر اعظم نے اس کے بعد بتایا تھا کہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات زبردست رہی, اور جو کرکٹ کے ایک لیجنڈ ہیں عمران خان صاحب, ان سے سیکھنا ہمارے لیے
خوشی کی بات ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، اور یہی ہمیں بہرحال ٹیم کا جذبہ نظر بھی آیا ہے، اسپرٹ نظر بھی آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ اللہ کرے کہ پاکستانی ٹیم آگے بھی کامیابیاں سمیٹے، اور خاص طور پہ نیوزی لینڈ کی ٹیم سے جیتے، انگلینڈ کی ٹیم سے جیتے جب ان سے میچ ہوں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کو بہت امبیرسمنٹ ہوئی جب یہ ٹیمیں جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کر گئی تھیں۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لکنی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔